الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، صاف ستھرے رہنا، صاف ستھرے ماحول کو رکھنا، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت الگ حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے اور درجے ہیں نا، ان میں آدھے شعبوں کا تعلق صرف صفائی سے ہے۔ جو بندہ صاف ستھرا رہتا ہے، ناخنوں کو صاف، جسم کو صاف، اپنے وجود کو صاف، اپنے لباس کو صاف، اپنی نظر کو صاف، اپنی زبان کو صاف، اپنے دل کو صاف، اپنے دماغ کو صاف، الطہور نصف الایمان۔ اگر تم صفائی کو بغور دیکھو گے تو ایمانیات میں سے آدھی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے اور ان کا تعلق صفائی سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور صفائی پر بڑی تلقین فرماتے ہیں۔ اچھا، ہم سب اپنے جسم کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی اور اپنے گھر تک کی صفائی کے تو معترف ہیں، لیکن جو گلی کی بات ہے، محلے کی بات ہے، تو اس کو ہم نہ ایمان سمجھتے ہیں، نہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، نہ اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں، نہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ آپ حیران رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس بندے پر جو بندہ لوگوں کا راستہ خراب کرتا ہے۔ راستے میں اس نے پیشاب کر دیا، راستہ خراب کر دیا، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر۔ درخت کے سائے پہ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی، اس نے وہاں پر غلاظت کر دی، گند بکھیر دیا۔ فرمایا اللہ اس بندے پر لعنت کرتے ہیں، راستوں میں گند ڈالنے والا اور سایہ دار جگہ پہ گند ڈالنے والا۔ آپ صحابہ کو فرماتے تھے اتقوا الملائن، لعنت والی دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا راستے گندے کرنا، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے والی جگہ کو گندا کرنا، ان دونوں جگہوں کو گندے کرنے والے پہ اللہ کی لعنت۔ اپنے گھر کا سارا کوڑا صاف کر کے راستے میں پھینک کے سمجھنا میں نے گھر صاف کر لیا، وہ اڑ کے پھر اندر آ جاتا ہے۔ 200 روپے کوڑے والے کو نہیں بہانہ دینا، لیکن جہاں محلے میں غلاظت، گندگی، تعفن، وائرس پھیل رہا، وہاں لالا کے سارے شاپر پھینکتے رہیں گے۔ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، نمازی ہے، پکا عقیدے کا اظہار کرنے والا ہے، مگر یہ غلطی 200-400 روپے کوڑے والے کو نہیں دیتا، ادھر لگا دیتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 200-400 کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ محلے میں گندگی، پولوشن پھیلانے کی آپ کی وجہ سے پھیلا تو بظاہر اس کا وبال بھی آپ پر۔ گندا ماحول انسان کی شخصیت پہ اثر کرتا ہے اور اچھا ماحول انسان کو بدلتا، خوبصورت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے اعمال دکھائے، میں نے نیکیاں بھی دیکھیں، میں نے برائیاں بھی دیکھیں۔ میں نے نیکیاں دیکھیں تو میری امت کے نیکوکاروں کی یہ نیکی لکھی ہوئی تھی کہ ایک بندے نے راستے سے کسی کانٹے کو، کسی کیل کو، کسی پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کسی کی بائک میں نہ لگ جائے، کسی کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے، اس کی اس نیت پر بھی اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا تھا۔ یہ میں نے خود پیغمبر فرماتے اپنی آنکھوں سے اپنی امت کا یہ اجر دیکھا۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا گناہ، تو یہ گناہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ مسجد میں آیا،
اس نے منہ سے تھوک نکالا اور مسجد کی صف یا دیوار سے مل دیا، یہ اس کا گناہ لکھا ہوا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کی امت کا یہ بندہ ہے جس کا جرم اور گناہ یہ ہے کہ اس نے مسجد کے اندر تھوکا۔ آپ فرماتے مسجد میں تھوک کا جرم بھی میں نے دیکھا اور محلے کی گلی کی صفائی کی فضیلت بھی میں نے دیکھی۔ میرے محترم بھائیوں، طہارت، پاکیزگی اور صفائی یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، پہلے زمانے میں ایک بندہ تھا، جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں راستے کو خراب کر رہی ہے، اور گزرنے والا ہر بندہ کوئی ٹہنی میں لگ رہا ہے، کوئی درخت میں لگ رہا ہے، کسی کے منہ پہ لگ رہی ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہر بندہ ٹہنی سائڈ پہ کرتا اور گزر جاتا، سائڈ پہ کرتا اور گزر جاتا۔ یہ اللہ کا نیک بندہ اٹھا، اس نے کلہاڑی پکڑی اور اس درخت کی وہ ساری ٹہنیاں کاٹ دی۔ اس حدیث کو سنیں اور آپ اپنا ایمان تازہ کریں۔ محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جنت میں چھلانگیں مارتا جا رہا ہے، اچھلتا کودتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یا اللہ اس بندے نے کون سا عمل کیا یہ جنت میں کودتا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے میرے پیغمبر اس نے لوگوں کے لیے راستے میں آسانی پیدا کی، وہ ٹہنیاں کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ میں نے اس کو بلا کے کہا تیرے باقی عمل میں نے نہیں دیکھنے، بس یہ عمل تیرا اتنا خوبصورت ہے، جا تو جنت میں چلا جا، یہ چھلانگیں مارتا جنت میں جا۔ یہ تہجد پڑھ کے نہیں، یہ اشراق پڑھ کے نہیں، یہ نفلی روزے رکھ کے نہیں، یہ صدقات و خیرات سے نہیں، یہ حج و عمرے سے نہیں، راستے کو صاف کر کے جنت میں چھلانگیں مارتا جا رہا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت میں ایسے ہی بھاگتے بھاگتے داخلہ نصیب فرما۔ میرے بھائیوں یہ عمل معمولی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن معاذ، کہتے ہم میدان جہاد میں تھے پیغمبر کے ساتھ، ایک جگہ پہ ہم رکے، آپ نے فرمایا سارے خیمے لگا لو، ہم نے خیمے لگا لیے۔ کچھ لوگوں نے خیمے اتنے بڑے لگا لیے کہ راستے سے گزرنے والے لوگوں کا راستہ ہی تنگ ہو گیا۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، کر دو روڈ بند، فلانا مسئلہ ہے، کر دو روڈ بند، لگا دو ادھر سے بھی کناتے، لگا دو ادھر سے بھی کناتے۔ ان کو نہیں پتہ ہماری مہندی ہے۔ یہ وعید سننا ذرا، کہتے ہیں راستہ تنگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے نکلے، آپ نے فرمایا سنو، جنہوں نے لوگوں کا راستہ تنگ کیا ہے میرا رب ان کے جہاد کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو جہاد کو قبول نہ کرے، ادھر تو دین کے سارے ٹھیکیدار باہر آ کے روڈ بند کر لیتے۔ جس کا کوئی مفاد پورا نہیں ہوتا وہ پورا کروانے کے لیے روڈ اور راستے بند کرنا، روڈ بند کرنا، شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی بیچارہ ایمبولینس پہ پریشان ہے، کوئی مریض پریشان ہے، کوئی کسی معاملے میں، پھر ایسے بے دید ہو جاتے ہیں کہ ان کو ترس نہیں آتا کسی پر، اپنے مفاد کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو طہارت، پاکیزگی، صفائی، جسم کی، لباس کی، گھر کی، محلے کی، گلی کی، اس صفائی کی ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، تالابوں میں گندگی نہ پھینکو۔ کیوں؟ اور بھائی تالابوں کا لحاظ تم نہیں رکھو گے تو پانی صاف کدھر سے ملے گا؟ آپ نے ان جگہوں پر پیشاب کرنے سے، ان کے اندر گندگی پھینکنے سے منع کر دیا۔ تالابوں کو بھی صاف رکھو، گلیوں کو بھی صاف رکھو۔ 2-2 کروڑ کی کوٹھیاں بنا لی ہیں سب نے، 5-5 ہزار روپیہ لگا کے گلی نہیں پوری ٹھیک کر سکتے۔ یہ MNA کروائے گی، یہ MPA کروائے گی، یہ حکومت کا کام ہے۔ رہتے تم 2-2 کروڑ کی کوٹھی سب نے بنا لی ہے، لیکن 5-5 ہزار روپے گلی پہ نہیں لگاتے۔ اگر ہم اس کو ایمان سمجھتے طہارت اور صفائی کو، تو یقین مانو کہ مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہونا۔ اسلام سے قبل تھی گندگی،
اسلام سے پہلے عیسائیت ہے، عیسائیت اتنا گندا مذہب، اللہ اکبر کبیرہ، طہارت اور پاکیزگی سے کتنا دور ہے۔ ان کے بہت بڑے راہب ہیں ایتھینس، یہ کہتا ہے 50 سال ہو گئے ہیں میں نے نہ منہ دھویا ہے نہ پاؤں دھوئے۔ یہ راہب سب سے پہنچی سرکار، اس کی کرامت کیا ہے؟ 50 سال ہو گئے اس نے نہ منہ دھویا ہے نہ پاؤں دھوئے۔ اسکندریہ کے بہت بڑے راہب ہیں، اس نے عیسائیوں کو دیکھا غسل کرتے، رونے لگا، ماتم کرنے لگا، کہتا مجھے افسوس ہے عیسائیوں تم اپنے دین سے اتنا پھر گئے، ہم تو چہرہ دھونا بھی حرام سمجھتے تھے، تم نے غسل کرنا شروع کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاپائے روم ہے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک، اس ظالم نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ جو بندہ روزانہ غسل کرتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اور پھر صرف فتویٰ ہی نہیں لگایا، اس نے ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے ایک عدالت قائم کی، جس کے اندر کیس دائر کیا، 200 بندے کو زندہ جلایا، جن بندوں کا جرم کیا تھا؟ یہ روزانہ غسل کرتے تھے، روزانہ نہاتے تھے۔ 70,000 کو قید کیا اس نے۔ جب یہ گندے لوگوں کا وقت تھا، جب یہ گندگی کا عروج تھا، تو اللہ نے اس عروج کو ختم کرنے کے لیے، اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئے، کہتے ہیں زملونی دسرونی، ختیجہ مجھ پر کمبل دے دو، مجھے لگتا ہے لقد خشیت علی نفسی، اس ڈر کی وجہ سے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں۔ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ سیدہ نے آپ کے اوپر کمبل دے دیا، آپ کو لٹا دیا، آپ کے اوپر اللہ اکبر بھاری بھرکم بستر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینوں سے شرابور ہیں۔ آسمان سے جبریل دوبارہ آ گئے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، پسینہ آ گیا ہے، اے پیارے پیغمبر اب آپ پسینے سے شرابور ہو گئے، قم کھڑے ہو جائیں، فانذر، میرے نبی لیٹنے کا ٹائم نہیں، میرے نبی سونے کا ٹائم نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کا تعارف کرو، مالک کی معرفت لوگوں کو بتاؤ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لیکن میرے محبوب دعوت دینے سے پہلے، لوگوں کو سمجھانے سے پہلے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر کے نکلنا۔ اسلام کی دوسری وہی پاکیزگی، طہارت، صفائی پر ہے، اور اللہ کے رسول پھر کتنا پاکیزہ رہتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی خوشبو سے پہچانتے تھے کہ حضور ادھر گئے ہیں، اتنی خوشبو لگاتے تھے محبوب، اتنا عطر لگاتے تھے، اتنا معطر رہتے تھے کہ پیغمبر گزر کے جہاں سے جاتے خوشبوؤں کے حلے آتے۔ ہم نبی کو ڈھونڈنا ہوتا تو پیغمبر کی خوشبو سے ڈھونڈتے۔ کیا بھئی کسی مسلمان کو خوشبو سے ڈھونڈ سکتے ہیں آپ؟ سال ہا سال گزر جاتے، خوشبو والی سنت یاد ہی کوئی نہیں، خوشبو خریدنے کا رواج ہی کوئی نہیں، خوشبو لگانے کا رواج ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو ڈھونڈتے تھے، آپ اتنے پاکیزہ تھے، صاف ستھرے تھے، معطر تھے کہ آپ کی خوشبو سے ہم پہچان لیتے تھے حضور ادھر گئے۔ خالق کائنات کا پیغام آ گیا، میرے نبی اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا قباء کے نمازیوں تمہاری بڑی شان ہے, تمہاری بڑی فضیلت ہے, تمہارا بڑا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو قباء مسجد والے ہیں نا, اب مسجد نبوی کے ساتھ مدینہ میں دوسری مسجد قباء, اللہ کہتے ہیں اے نبی تیرے قباء کے نمازی مجھے بڑے پسند ہیں. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے صاف ستھرے ہو کے رہتے ہیں. یحب المتطہرین, اللہ صفائی ستھرائی پاکیزگی والے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں. الطہور شطر الایمان, کائنات والو پاکیزگی ایمان کا بڑا حصہ ہے. وفی روایت الطہور نصف الایمان, کائنات والو صفائی تو آدھا ایمان ہے. کہیں اللہ پاک نے میرے نبی کی زبان سے اعلان کروایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور یہ گندے پلندے سال سال نہاتے نہیں ہیں, بیٹھنے والے مجاور ہیں, یہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ خود بھی پیارا, اللہ کے نبی بھی پیارے, اللہ کے ولی بھی پیارے. اللہ والے صاف ستھرے ہوتے ہیں, اللہ والے گندے نہیں بنا کرتے. صحابی پوچھتا ہے پیغمبر اچھا لباس پہننا, اچھا جوتا پہننا, آپ تکبر کا بڑا کہتے, تکبر سے بچو, کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا تکبر تو یہ ہے کہ بندہ کپڑے پہنے تو کپڑے سے زیادہ آکڑ اس کے اندر آ جائے. لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے, خوبصورت کپڑا پہننا تکبر نہیں. بن سور کے رہیں, خوبصورت بن کے رہیں. حضور نے اسپیشل کپڑے بنوائے تھے, آنے والے وفد آتے میرے نبی خوبصورت کپڑے پہنتے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پیغمبر کے صرف لباس پر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہاں پر میرے پیغمبر کے کپڑوں پہ کڑھائی ہوئی ہے, یہاں پر کڑھائی ہوئی ہے, یہاں پر کڑھائی ہوئی ہے. اچھا بعض چیزوں کو نا ہم نے ایسے ہی دین سے دور کر لیا. اگر کسی نے کڑھائی والے کپڑے پہنے تو ہم کہتے ہیں بڑا فیشنی ہے تو. حضور کے کپڑے کڑھائی والے ہیں, حضور کی انگوٹھی ہے جس میں آپ نے خوبصورت نگینے پہنے تھے, ایک انگوٹھی پہ آپ نے محمد الرسول اللہ اپنا نام لکھوایا ہوا تھا. اور اللہ کے بندو دین خوبصورتی والا ہے, دین صاف ستھرے رہنے والوں کا ہے. آدھا ایمان جس کا تعلق ہی صرف صفائی سے ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوو, برکت پیدا ہوتی ہے. گندا کچن ہے, گندے برتن پڑے, نحوست تو ان چیزوں کی ہے تیرے گھر میں. محبوب نے فرمایا صفائی برکت لے کے آتی ہے, مال لے کے آتی ہے, اور گندگی نحوست لے کے آتی ہے, غربت لے کے آتی ہے. کہیں آج میری فقیری کی وجہ میرے گھر کا گندا رہنا تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا. فرمایا کائنات والو اللہ بھی پاکیزہ ہے, اللہ پسند بھی پاکیزہ کو کرتا ہے. ایک ہے پاک اور ایک ہے صاف. جو طہارت اور پاکیزگی ہے نا اس کے اندر صفائی ہے, لیکن صفائی کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا ایک بندے پر غسل واجب تھا, اس نے اپنے جسم کو صاف کر لیا اور خوبصورت کپڑے پہن لیے. یہ صاف تو ہو گیا مگر پاک نہیں ہوا. پاک کب ہوگا؟ جب یہ غسل جنابت کرے گا, جو غسل کا طریقہ پیغمبر نے بتایا.
فرمایا سب سے پہلے اپنے جسم کو صاف کرے اور بسم اللہ پڑھ لے کپڑے اتارنے سے پہلے، پھر وضو کی طرح وضو کرے اور 3 چلو اپنے سر پہ ڈالے، پھر سارے جسم کو اچھی طرح تر کرے حتیٰ کہ جسم کا کوئی لو بھی خالی نہ رہ جائے، بعد میں پاؤں دھو لے۔ یہ ہے غسل جنابت جو اس کو پاک کرے گا، وگرنہ صابن لگا لگا کے صاف تو ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے صاف رہنے کا نہیں، پاک رہنے کا حکم دیا ہے کہ ایسے صاف رہو، بڑے پاکیزہ رہو۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے گندے پچندے کپڑے ہیں، آپ نے اس کو پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہتا حضور رب کا دیا بڑا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہتا میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس غلام ہیں، میرے پاس لونڈیاں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر رب کا فضل ہے تو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا فضل بندے کے اوپر نظر بھی آئے، خوبصورت کپڑے پہنا کر، پھر صاف ستھرے بال کر کے رکھا کر، تیرے بال اجڑے ہوئے اور ڈسٹ ہی ڈسٹ تیرے چہرے پہ، اور تو اچھا سردار ہے، اور سردار ہے تو کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ آپ کپڑا جو بھی پہنے بس صاف ستھرا پہنے، ہر ہفتے نیا سوٹ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سوٹ کو صاف ستھرا کرنا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کا سوٹ میلا نہیں ہوتا تھا، آپ پھر بھی بدل لیتے تھے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں تو ٹھیک، آپ پھر تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، مومن کا لباس وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے جب تک وہ گندا نہیں ہوتا، جب گندا ہو جاتا تو پھر وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کا تسبیح کرتی۔ میرے بھائی، یہ پاکیزگی، طہارت اور صفائی گھروں کی، گلیوں کی، محلوں کی، اپنے لباس کی کس قدر ضروری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، آپ نے فرمایا کائنات والو یہ ایمان میں سے ہے، بندہ راستے کو صاف کرے، بندہ راستے کو خوبصورت بنائے، بندہ راستے کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لوگو اللہ پاک نے میری امت کے اعمال دکھائے، میں نے دیکھا جس بندے نے راستے میں سے کانٹا اٹھایا، راستے میں سے کیل اٹھایا، راستے میں سے گندی چیز اٹھائی، پتھر اٹھا دیا، اللہ پاک نے اس بندے کی نیکیوں میں سے اس کو بھی نیکی لکھ دیا۔ اور میں نے دیکھا بندوں کے برائیوں گناہوں میں سے یہ برائی ہے کہ اس نے ناک سے کوئی چیز نکالی اور مسجد کی صف، مسجد کی دیوار سے لگا دی۔ مسجد کو گندا کرنا یہ گناہوں میں سے ہے، اور مسجد کو صاف کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ کالے رنگ کی ایک عورت ہے، وہ حضور کی مسجد میں بڑھ چڑھ کے صفائی کا خیال رکھتی، کبھی اس کو کسی نے نہیں کہا، نہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، کسی کو مسجد کا کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی، بھاگ بھاگ کے ساری صفائی کر دیتی۔ بعض لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے نا نیکی کا، وہ خود ہی پہنچ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسجدوں کی صفائی، مسجدوں کا خیال، مسجدوں کی چیزوں کا خیال یہ رب کے پسندیدہ، برگزیدہ، چنیدہ لوگوں کا کام۔ یہ عورت رات کو فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے کہا اس کی کوئی رشتہ دار برادری تو ہے کوئی نہیں، حضور آرام کر رہے، سوئے رہے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سارا غسل کا، کفن کا اہتمام کیا، اس کو دفن کر دیا۔ اگلا دن ہوا تو فرمایا بھئی آج وہ عورت نہیں نظر آ رہی۔ کہا حضور وہ تو رات فوت ہو گئی تھی۔ تو فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم نے کہا آپ آرام کرنے، آپ آرام کرتے رہے۔ نبیوں کے امام فرماتے دلونی علی قبرہا، اور چلو مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو۔
تاریخ اسلام میں رب کعبہ کی قسم شہدائے احد کے بعد کسی کی قبر پر نبی چل کے گئے دعا کے لیے تو یہ بی بی تھی۔ صحابہ کہتے آپ جا کے اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے، ہم نے پیچھے صفیں بنا لی، میرے نبی نے ایسے ہی جنازہ پڑھایا اس کا جس طرح سامنے میت رکھ کے جنازہ پڑھایا جاتا۔ نبیوں کے امام چل کر کے گئے ہیں اس کی قبر پر، جو مسجد کی خادمہ تھی، جو مسجد کا خیال رکھنے والی تھی۔ مسجد کی صفائی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میں نے اپنے نبی ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میری مسجد کے خادم بن کے رہو گے۔ رب کے نبی ہو، یہ تمہارا سٹیٹس اپنی جگہ پہ، مگر مسجد کے خادم اللہ نے تمہیں بنا دیا۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو پاک رکھنا، اپنی مسجدوں کو صاف رکھنا، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا، اپنے وجود کو پاک صاف رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور ایمانیات میں سے۔ ایک اور خوبصورت حدیث سنیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا افواخکم، او میرے صحابہ اپنے چہرے کو بھی پاکیزہ رکھا کرو، اپنے چہرے کو پاکیزہ رکھا کرو۔ منہ سے بدبو مومن کے نہیں آنی چاہیے۔ مسواک کر کے صاف ستھرا چہرہ، پاکیزہ چہرہ بنا کے، فرمایا جب مومن مسجد میں آتا ہے تو فرشتہ پاس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جب یہ پڑھتا ہے نا سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا لیتا ہے، بندے کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ نمازی سے رب اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھا کرو، تیرے منہ کے الفاظ فرشتے کے منہ میں جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اور مسواک کیا کرو، منہ بھی صاف ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے اللہ کی رضا کی گارنٹی۔ کہیں پر فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، او لوگوں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگوں کو کہیں مسواک ملے گی کہیں نہیں ملے گی، کوئی شہروں میں کوئی دیہاتوں میں رہنے والے، تو دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے لیے مسواک کو بھی شرط قرار دے۔ جب تک بندہ مسواک نہیں کرے گا، وضو ہی نہیں ہوگا، میرا دل کرتا ہے یہ لاگو کر دوں، مگر ڈرتا ہوں کسی کو مسواک ملے گی کسی کو نہیں۔ آپ احادیث کو پڑھ کے دیکھیں، محبوب صبح اٹھتے مسواک کرتے، امی جی عائشہ فرماتی ہیں آپ کے دن کا آغاز بھی مسواک سے، آپ کے دن کا اختتام بھی مسواک سے ہوتا تھا۔ حضور جب سونے لگتے تھے تو مسواک آپ کر رہے ہوتے تھے، اور مسواک اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ مصلی پہ کھڑے تھے اور آپ کے منہ میں مسواک تھی، نماز پڑھانے لگے تو وہ آپ نے اپنی جیب میں ڈال نماز پڑھانی شروع، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے منہ میں مسواک رکھ لی۔ ہم بازار میں دیکھتے پیغمبر کو آپ کے منہ میں مسواک ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات پہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، فرماتی ہیں میرے بھائی چھوٹے عبد الرحمن آئے، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، محبوب کی مسلسل نظر عبد الرحمن کی مسواک پہ لگی ہوئی تھی، میں سمجھ گئی کہ آپ کا دل کر رہا ہے، میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور آپ کو دی، آپ نے چبائی تو آپ سے بیماری کی وجہ سے چبائی نہ گئی، آپ نے مجھے پکڑا دی، میں نے چبا کے دی، آپ اس مسواک کو کر رہے تھے، اللہ کی قسم میں نے اتنی خوبصورت مسواک کرتے نبی کو کبھی نہیں دیکھا۔
جتنی خوبصورت مسواک پیغمبر اس دن کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی بیماری میں بھی دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک کو نہ چھوڑے۔ آج ہمارے یہ دانتوں کی مصیبت، یہ معدے کی مصیبت، اصل مسئلہ مسواک سے دوری ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹیں آ گئی نا، اس کی بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں۔ ابھی ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ خالی پیٹ جو بندہ پیسٹ کرتا ہے نا، پیسٹ کے اندر ایسے جراثیم ہے جو کینسر کو پیدا کرتے ہیں۔ خالی پیٹ پیسٹ نہیں کرنی چاہیے، آپ کھانا کھانے کے بعد کر لیں تاکہ آپ کے جو دانتوں کے اندر کوئی چیز نکل جائے۔ پیغمبر کا حکم ہے، فرمایا جو بندہ کھانا کھائے فَلْيَتَخَلِّلْ، اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کا خلال کرے، اگر کہیں بوٹی کوئی چیز دانتوں میں ہے تو اس کو نکالے۔ جب یہ نکالے گا تو معدہ ٹھیک رہے گا۔ یہی چیزیں تعفن پیدا کرتی ہیں منہ کے اندر بھی اور معدے کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ طہارت، یہ صفائی، یہ پاکیزگی دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور ہر چیز کے اندر ترجیح صفائی کو دی جائے۔ وہ میرے جسم کی صفائی ہو، وہ میرے کپڑوں کی صفائی ہو، وہ میرے گھر کی صفائی ہو، وہ کچن کی صفائی ہو، وہ محلے کی صفائی ہو، وہ گلی کی صفائی ہو۔ اس کو دین سمجھیں، اس کو ایمان سمجھیں، کیونکہ جہاں پر صفائی ہوتی ہے وہاں پر ماحول خوشگوار رہتا ہے، صحت مند معاشرہ پیدا ہوتا ہے، اور صفائی سے برکتیں آتی ہیں، صفائی سے غنا آتی ہے، گندگی سے نحوست آتی ہے، گندگی سے فقر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جسموں، کپڑوں، دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔